اسمبلی کے 4 حلقے ڈال دیے ٹکڑے کر دیے اس کے چھوٹے چھوٹے. تو میں اس پہ الیکشن کمیشن میں گیا ہوں, ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم نے لاجک دیا ہمارے وکیل نے وہاں پہ, ابھی ہم ہائی کورٹ میں آج چیلنج ابھی کر دیا ہوگا میرے وکیل صاحب نے. اسی طرح جو ملک سیف کھوکھر صاحب ہیں صدر لاہور جن کے آفس میں موجود ہیں, ان کا حلقہ بھی برباد ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب کے حلقے کا عالم یہ ہے, وہ تو بولتے نہیں ہیں. شہباز صاحب کا حلقہ بھی اپسیٹ ہوا ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, میں یہ اسٹیٹمنٹ پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں. تو باقی تو بات ہی کیا کریں ہم, تو الیکشن ہے اس میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کو ہم اپروچ تو نہیں کر سکتے. وہاں جو لوگ حلقہ بندیاں کر رہے ہیں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, لیکن وہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی ہے ہمارا اس سے اتفاق بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے, اسی لیے ہم عدالت میں جا رہے ہیں نا جی. اچھا خواجہ صاحب بتائیے گا کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ امیدواروں کے انٹرویوز کر رہی ہے, باقی پارٹیز نے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں کیا, تو اتنے ٹھنڈے الیکشن کا ماحول ابھی تک کیوں نہیں بن سکا؟ یہ 2023 کے جو الیکشن ہے ابھی اتنے ٹھنڈے کیوں ہیں, اور یہ چیم گوئیاں کیوں ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں عین وقت پہ نہیں ہونے, حالانکہ سپریم کورٹ کا بھی حکم ہے, پھر بھی اس طرح کی افواہیں کون پھیلا رہے ہیں؟ 2 سوال کیے ہیں آپ نے ایک سوال میں, ایسے ہی کتنے کیے ہیں سوال ایک سوال میں؟ اوکے. ایک آپ نے سوال کیا کہ الیکشن ٹھنڈے کیوں ہیں. الیکشن گرم ہوں گے جب الیکشن شیڈول آئے گا, کیونکہ ابھی حلقہ بندیوں کے مسائل چل رہے ہیں, تو کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس نے کہاں سے لڑنا ہے. دوسرے جماعتیں اپنے اپنے انداز میں اپنے امیدوار فائنل کر رہی ہیں. ہمارا یہ انداز ہے جو ہم روز آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں, آپ کے ذریعے قوم کو بتاتے ہیں. تو جو ہی الیکشن شیڈول آئے گا اور پیپر فائل ہونے شروع ہوں گے تو ایک دم گہما گہمی شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا آپ نے افواہیں, دیکھیں ہمیشہ کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ ان آؤٹ جن کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر کریٹ ہو. تو یہ شوشے چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے, لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی, اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کمیشن پہ کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پہ کوئی اثر ہوگا. الیکشن 8 فروری کو یہ ہونا چاہیے, 1 سیکنڈ, 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے, 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آگے مسائل ہیں. ایک تو سینٹ کا الیکشن ہے, تو سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہے, میرا خیال ہے 1 یا 2 ویک میں ہے. تو اگر آپ 8 فروری کو الیکٹورل پروسیس پورا نہیں کرتے تو آگے گورنمنٹ کی فارمیشن ہونی ہے, لوگوں نے اوتھ لینے ہیں, کئی جگہ پہ پٹیشنز آئیں گی, تو پھر سینٹ کیسے مکمل کریں گے؟ ایک. دوسرے, جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے, ایک انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے, IMF سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ, لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. سو جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی عوام کے مینڈیٹ سے اور عوام کے ریزنیبل مینڈیٹ سے, تو آپ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے ادروائز. سو یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں, وہ پالیسی میکنگ کریں, پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں. سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی, اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, یہ اس کا حصہ سارا. برجیز طاہر صاحب ہیں, کل رات چلے گئے تھے اسلام آباد, آج ہے میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پہ کورٹ ہیئرنگ. تو برجیز بھائی جو ہیں وہ کورٹ ہیئرنگ پہ ہیں, انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا, تو میں نے ان سے تفصیلی بات آج صبح کر لی تھی. باقی ان کی ساری ٹیم یہاں موجود ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ طلبہ, آپ بھی طلبہ اسٹوڈنٹ سے آپ کا آغاز ہے سیاست کا, تو اس حوالے سے ایک طویل عرصے سے طلبہ تنظیموں کو پابندیاں ہیں, تو یہ ہٹنی چاہیے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اور آپ کے خاندان کی جمہوریت کے لیے بے شمار قربانیاں رہی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں, یہ وہی الیکٹیبلز ہیں جو آپ کی پارٹی کو متعدد بار چھوڑ چکے ہیں, تو جمہوریت کا پھر یہ کیا ہوگا؟ اب یہ آپ نے 2 سوال بالکل ایک دوسرے سے مختلف کر دیے ہیں ایک ہی سانس میں. اب پہلے مجھے بتائیں کس کا جواب دینا ہے, کدھر جواب دینا تو سو نہیں, دونوں ہی دیں گے ایک ایک کر کے, میں بھول جاؤں تو تسی یاد کرانا ہے. جہاں تک طالب علم تنظیموں کی بحالی, اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کا تعلق ہے, اسٹوڈنٹ یونین ضرور بحال ہونی چاہیے, لیکن سرٹن کنڈیشنز کے اندر. یہ میری ذاتی رائے ہے, میں اس وقت اب پارٹی رائے نہیں دے رہا, کیونکہ یہ کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں کو دیکھا بھی ہے, بھگتا بھی ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ یونینز کو آپ نے بحال کرنا ہے تو ضرور کریں, لیکن ایک بڑا سخت اسٹرکٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے, اور کسی
गैर तालिब इल्म को स्टूडेंट पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसी तरह जो तलबा तंजीमें हैं, मैं खुद एक तलबा तंजीम मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, उसको लीड किया, खड़ा किया। इनकी जो अटैचमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, वो असूलन तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, उसका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। मैंने ये महसूस किया, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये क्यों होते हैं? अब कोई कहे जी कोई और कराता तो नहीं, ये हम खुद ही करते हैं। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अभी वो लेवल ही नहीं आया है इस मुल्क में। छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो अपनी हेजेमनी के लिए, अथॉरिटी के लिए लड़ पड़ते हैं आपस में, उससे तालीमी अमन तबाह और बर्बाद हो जाता है। कोई इस मुल्क में ये नहीं कह सकती स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग उसमें जिसमें मैं था, कि हमने बड़ी को कार खैर करके तो जिस तालीमी अमन बहाल किया और बड़ा। सो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख के वो अपनी फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन तालिब इल्म यूनियन जो है उनके ख़त्म होने का नुकसान ये हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सियासी कारकुन जो है उनकी नर्सरी बनना तकरीबन बंद हो गई है। दो फंडामेंटल इदारे हैं, एक लोकल बॉडीज़, बदकिस्मती से हम उस पर तवज्जो नहीं देते। जब जिसकी हुकूमत आती है वो चाहता है कि इसके तो इख्तियारात सलब करो ना, और MP MNA को एम्पावर करो, ये नहीं होना चाहिए। सो इस बार हमारे मंशूर में एक तो ये है कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे फोकस कर रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर रहे हैं, और MKM भी यही चाह रही है और हम भी ये चाहते हैं कि आइन के अंदर बल्दियाती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि कोई आने वाली हुकूमत उनके साथ अपनी मर्जी से खेल न करे। और इसी तरह जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो बहाल होनी चाहिए, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना चाहिए। जो तालीमी इदारों के सरबराह हैं, कुछ वाइस चांसलर्स की कमेटी बनाएं, पहले भी बहुत काम हो चुका है, और उसको कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इसके पीछे मौजूद है ना, ये इतना आसान नहीं है, तो उसको फिर आप पार्लियामेंट में लेके आए, बहस करके, तो फिर आप उसकी इजाज़त दें और फिर उस पर सब अमल दरामद करें।